الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 محرم الحرام، پہلا بارہ پیر کا دن، سورہ کوثر کے ساتھ استغفر اللہ کا پورا سال کروڑوں کروڑ اللہ تعالیٰ اربوں سے نواز دے گا۔ تو رب تعالیٰ کے حکم سے جو بھی محرم الحرام یعنی 4 محرم پیر کے دن یہ عمل کر لے گا، رب تعالیٰ اسے بے شمار نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر آپ میری ویڈیو 4 محرم کے بعد دیکھ رہے ہیں تو آپ بعد میں بھی یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نیت المؤمن خیر من عمل، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں ہوں گی اتنا زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت بڑے دن چل رہے ہیں اور یوم عاشورہ اس سے بڑا دن ہے، یعنی یہ دعائیں قبول ہونے کا وقت ہے، حاجات کو پورا ہونے کا وقت ہے۔ رب تعالیٰ سے جو بھی مانگا جائے رب تعالیٰ نواز دے گا۔ اب بات آتی ہے کہ ہم کس شدت کے ساتھ، کس توجہ کے ساتھ، کس سکون قلب کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہیں، اس کے بعد ہمارا یقین کامل کتنا ہے اور ہم کتنا اس کے لیے وقت دے سکتے ہیں۔ اور بات مثال ہے کہ جتنی چینی یا گڑ یا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ تو کچھ پانے کے لیے بہت سی محنت کرنی پڑتی ہے، تبت و جد و جہد کرنی پڑتی ہے، ویسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، آپ پہ جان نثار کرنے والے تمام عاشقان رسول سے گزارش ہے کہ نبی پاک کے نواسی بہت شوق و محبت سے قرآن کی تلاوت کرتے، بڑے شوق و محبت سے نماز کو ادا کرتے، بڑے شوق و محبت سے نوافل بھی پڑھتے۔ تو ہم اپنی حالت پہ غور کر لیں کہ ہم قرآن کتنا پڑھتے ہیں، ہم نماز کے بعد نوافل کتنے پڑھتے ہیں، ہماری فرض نمازوں کا کیا حال ہے۔ تو ہمیں یہ ساری باتیں سوچنی پڑیں گی، غور کرنا پڑے گا، توجہ دینی پڑیں گی، اس کے بعد ہی معاملات ہمارے آسانی کی طرف جائیں گے۔ زندگی کا اصول ہے، اگر آپ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، وہ اس کی ڈائریکشن سیدھی ہونی چاہیے، یعنی اس منزل کی طرف آپ جا رہے ہیں، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا جو راستہ ہے یہ اچھا ہے، درست ہے، تو اسی راستے پہ ہماری منزل ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارا جو منزل ہے کچھ اور ہے اور راستہ کچھ اور ہے، یعنی اس طرح ہم پھر اپنی منزل پر نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ تم جہاں بھی ہو، اللہ عز و جل کا حکم ہے کہ جو بھی تمہارے پاس چیز ہے جس سے تم محبت کرتے ہو اسے میری راہ میں خرچ کرو۔ ہاں، اگر جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے، یہ خرچ کرنے کے بعد تم اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، ہمیں کیا چیز اچھی لگتی ہے، کیا محبوب ہے، ہمیں کھجور میں کیا چیز پسند ہے، ہمیں فروٹ میں کیا چیز پسند ہے، ہمیں پہننے پہ، کھانے میں، اوڑھنے میں، بچھونے میں کون سی چیز پسند ہے، ہم اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں، اور جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے پسند کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یعنی پھر فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم اپنے رب تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، منہ موڑو گے۔ تو اس طریقے سے سب سے پہلے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، تو یہاں پر کھونے کے لیے کچھ ہے تو نہیں، پانا ہی پانا ہے، لیکن اس میں ہمیں وقت دینا پڑے گا۔ تو بات آتی ہے امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ نے بے شمار جنگوں میں حصہ لیا اور آپ نے فتح حاصل کی، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی صبر کا پیکر بنایا
یعنی بے مثال ہے صبر، آپ کے اوپر صبر کی انتہا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی پریشانی مصیبت آ جائے یا کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر صبر و شکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھکیں، استغفار کریں، درود پاک پڑھیں، نوافل پڑھیں۔ اللہ کے حکم سے انسان اس مشکل سے نکل جائے گا، لیکن صبر کرنا پڑے گا۔ بہت بڑا راز ہے صبر، اور جو امام حسین علیہ مقام علیہ السلام ہی جانتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کچھ لمحات صبر کر کے اگلا کام کریں، اس کا نتیجہ یا نتائج بھی اچھے ہوں گے، پھر ہمیں اس کا صلہ اور اجر بھی ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واذنبتہ واتوب الیہ کی تسبیحات کو پڑھنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سورہ کوثر کو 131 یا 41 بار اس کی تسبیحات کرنے کی سعادتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ قرآن کو پڑھنے اور توجہ اور غور کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی یہ عمل کریں بعد نماز عصر یا بعد نماز فجر اپنی جگہ پر بیٹھے ہی عمل کریں، اور اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ اس عمل کو کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی دونوں جہانوں کی بلائیں اور عزتیں عطا فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر 4 رکعت نماز نفل ہم اس طرح ادا کریں گے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 11 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم 11 مرتبہ پڑھیں گے ہر رکعت میں، اور پھر آخر میں اول آخر درود پاک 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں گے۔ جو بھی اپنی حاجات ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ہی ہمیں عطا فرمائے گا۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادتیں عطا فرمائے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔